آج سہیل وڑائی صاحب نے کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ قیدی جی آپ معافی مانگ لیں، اور بہتر یہ ہے کیونکہ اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ تم پاپولر بہت ہو، اور اس لیے پاپولیرٹی پہ ان کو بہت ہی بھروسہ تھا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ پاپولر رہیں گے، الیکشن ہوں گے، جیت جائیں گے تو واپس آئیں گے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مصالحت نہیں کی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مصالحت نہیں کی اور وہ تختہ دار پر لٹکا دیے گئے۔ ایک بات تو اس میں یہ ثابت کر دیا گیا، سہیل وڑائی صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انتقاماً سزائے موت دی گئی تھی، اور انتقاماً یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور پھر اب سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا جو جوڈیشل قتل کیا گیا تو وہ بھی آپ سامنے آ چکا ہے۔ آگے جا کے کہتے ہیں جی قیدی جی سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا کر بٹھا دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کر آپ کے سیاسی راستے مسدود کر دیے ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس سارے صورتحال کا نقطہ نظر جو ہے وہ آگے جا کے پھر وہ مزید کہانیاں مختلف مثالیں دیتے ہیں، اور کہانیاں بیان کر کے سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ آپ معافی مانگ لیں، معافی مانگیں اور واپس آئیں، اور واپس آ کے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی رول مل جائے۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کو جب سے رکھا ہوا ہے جی گرفتار، میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کو جب ان کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس وقت بھی عمران خان صاحب کو معلوم تھا کہ انہیں آج اٹھانے کا پروگرام ہے، تو وہ گھر سے نکلے زمان پارک سے، تو انہوں نے بتا کر نکلے تھے کہ اگر کوئی وارنٹ شرنٹ ہے تو مجھے دکھاؤ اور میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، لیکن انہیں اس طریقے سے گرفتار کرنا مقصود نہیں تھا، اور مقصود یہ تھا کہ ان کو بھیانک طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی کچھ ہوا، ان کا گریبان ان کو کالر سے پکڑا گیا، ان کے سر پہ ڈنڈا مارا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، اور وکیلوں کے سر پھاڑے گئے، اور وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا۔ اور اغوا اس لیے کیا گیا تاکہ اس اغوا کے نتیجے میں، اس ویژول کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہو، اور پھر 9 مئی کا اس کے نتیجے میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اور احتجاج ایک نیچرل عمل تھا، فطری عمل تھا کہ جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو احتجاج ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نارمل احتجاج سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت ساری میٹنگز اس دن جو ہیں وہ منسوخ کروائی گئی تھیں 9 مئی کو، اور پہلے سے لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں شروع ہو چکی تھیں۔